اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ہم سب سے پہلے دعا سے شروع کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین، اللہم انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسجین۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ باری تعالیٰ امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرما، امت کے دین و دنیا کی حاجتوں کو پورا فرما، امت کے بے روزگاروں کو روزی عطا فرما، امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، امت کے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مسلمانوں کے سارے عالم میں مسلمان مشاکل میں پھنسے ہوئے ہیں، باری تعالیٰ ان کی جان مال ان کی اولادوں کی حفاظت فرما۔ باری تعالیٰ امت کو قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق و طاقت عطا فرما، امت کو کبیرہ گناہ سے محفوظ فرما، بالخصوص سود کی لعنت سے دور فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاولین والآخرین الاحیاء والاموات انسجین بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی الجلال والاکرام۔ قرآن اور شفاعت کے عنوان پر یہ تیسری تقریر آپ سن رہے ہیں۔ جیسا کہ میں اپنی پچھلی تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، شفاعت کے مسئلے کو بڑی حد تک الجھا دیا گیا ہے اور شرک و توحید کی گفتگو سے لے کر مسائل قضاء و قدر تک زیر بحث لایا گیا۔ جیسے ہی شفاعت پر گفتگو چھڑی، لیکن صورتحال یہ ہے، اگر سمجھدار انسان جو قرآنی فکر رکھتا ہے یا مزاج آل رسول سے واقف ہے، وہ یہ گواہی دے گا کہ اس مسئلے کو ڈیفیکلٹ بنانے میں علماء یا محدثین کا اتنا دخل نہیں ہے جس قدر کے ملوکیتیں اور شاہیاں بادشاہتیں بے چین رہی ہیں اس امر کے لیے کہ اہمیت شفاعت کو کسی صورت عوام کی نگاہوں سے ہٹا دیا جائے، اور بار بار سورہ انعام کی آیتیں پڑھی گئی، سورہ سجدہ کی آیتیں پڑھی گئی، جس کا فائدہ یہ تھا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ولی ہے نہ شفیع ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 51، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 ہے، معکم من دونہ ولی ولا شفیع۔ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی ولی ہے نہ شفیع۔ سورہ سجدہ کی آیت کا ترجمہ ہے، اس کے سوا کوئی ولی ہے نہ شفیع۔ یہ سورہ انعام کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے صرف مراد اور مقصد یہی ہے ان کے پیش نظر کہ اگر لوگوں کو یہ منزل بلند عطا ہو جائے، یعنی انسانوں کو اگر یہ منزل بلند عطا ہو جائے
کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر سکیں، تو یہ عقیدہ دنیا میں بھی تقاضا کرتا ہے کہ انہی لوگوں کا دنیا میں احترام بھی کیا جائے جو آخرت میں شفیع بننے والے ہیں۔ اور اس طرح سے ملوکیتیں اور شاہیاں اپنا وقار کھو دیں گی۔ بادشاہوں کے چشم و آبرو کی گردشوں پر تفسیریں لکھی گئی، اور ان تفسیروں میں خاص طور پر اس امر پر زور دیا گیا ولایت اور شفاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، مگر سورہ انعام اور سورہ سجدہ پر غور کرنے والے اور سورہ انعام اور سورہ سجدہ سے آیتوں کو لینے والے سورہ مریم کے متعلق کیا کہتے ہیں، جو آیت یہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 87، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ شفاعت، اس کا ترجمہ ہے شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا مگر وہ جس نے رحمان کی اندیت میں عہد کیا ہو۔ اب یہاں سے ایکسیپشن شروع ہوا، جو عہد کرے اس کے لیے شفاعت ہے۔ آیت الکرسی کی اس آیت کے متعلق کیا حکم ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اس کی اندیت میں شفاعت کرے بغیر اس کے اذن کے، یعنی اذن نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہے، اور اگر اذن مل جائے تو شفاعت کر سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے امت کیوں حیران ہوتی ہے اگر ہم فخر کل، دانۂ سبل، ختم الرسل، حضرت طٰہٰ، حضرت یاسین، حضرت نون، حضرت سعاد، حضرت خوف، حضرت ختمی مرتبت کو شافع محشر قرار دیں، اور اس طرح سے کہ خود قرآن یہ کہتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے تجھ کو، اے نبی، ہم نے تجھ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور اللہ کی طرف تجھ کو دعوت دینے والا قرار دیا، اس کے اذن سے۔ جس کو اذن دنیا میں ملتا ہے دعوت کا، اسی کو اذن آخرت میں ملتا ہے شفاعت کا۔ اور یہی وہ منزل فکر ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے انتہائی متحیر ہو جاتے ہیں کہ دو آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کئی آیتوں کو اگنور یا نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے یہ معنی ہے یا ان آیتوں کو نہیں سمجھا گیا یا ان آیتوں کے بینیفٹ پیش نظر نہیں ہے۔ ان آیتوں میں تو صرف آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی اور شفیع نہیں ہے، اللہ کے سوا معدوم، اس کے ماورا، اس کے غیر کے لیے نہ ولایت ہے نہ شفاعت ہے۔ اس کے سوا کسی کو حق ولایت نہیں، حق شفاعت نہیں۔ اور اگر وہ کسی کا معدوم نہ جانے، اور وہ کسی کو معدوم نہ جانے، معزون جانے، معدوم سے مراد جس کو اجازت نہیں ہے، معزون سے مراد جس کو اذن دیا گیا ہے، معزون جانے
یعنی اذن دے دے، میم الف زال واو نون، معزون، اذن یافتہ، پرمیٹڈ، میم الف دال واو نون، معدون، یعنی اس کے سوا، اس کا غیر، اسے جداگانہ، اس سے سپریٹڈ اگر کوئی ہو، اگر معدون نہ ہو، معزون ہو اور آواز دے کے منا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنی، کون ہے اس کے بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بغیر اس کے اذن کے؟ تو اگر کوئی معزون ہو جائے تو اس پر ان آیتوں کا اطلاق، یعنی سورہ انعام، سورہ سجدہ کی آیتیں جو میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اس کا اپلیکیشن نہیں ہوتا۔ دونوں آیتیں معدون کے لیے ہے، معدون یعنی جس کو پرمیشن نہیں ہے اس کے لیے ہے، دونوں آیتیں معدون کے لیے ہے، مگر وہ جس کو اپنی مرضی کا ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ بنا کے اجازت دے دے، پرمیشن دے دے، کیونکہ تم اپنی امت پر شہید ہو، تمہارے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے رہے، تم اپنی امت کے اعمال سے واقف ہو، اس لیے آؤ آراف کی بلندی پر اور وہاں سے بتلاؤ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون خبیث، کون نجیس، کون طیب، کون طاہر، کون پاک، کون ناپاک، اس لیے کہ شہادت اور شفاعت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ الا من شہیدہ بالحق، وہی جو حق پر شہید ہو، علم رکھتا ہو، جان رہا ہو کہ کون خاطی ہے، کون اس قابل ہے جس کی کوتاہیوں کو ہٹایا جائے۔ تو پھر اجازت ہے اس انسان کامل کو، جس انسان کو رویت اعمال کا حق ہے، جس انسان کامل کو جس انسان کامل کو یہ حق ہے وہ امت کے اعمال کی نگرانی کرے۔ اب یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں، سورہ توبہ آیت نمبر 105، وَقُلْ اعْمَلُوا فَيَسَرَ اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہہ دو اے رسول اپنی امت سے کہ اعمال کریں، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، دیکھے گا، رسول تمہارے اعمال کو دیکھے گا، اور پھر وہ صاحبان ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے جن کو ہم نے اجازت دی ہو، اور پھر اس کے بعد تم کو بتلایا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا۔ اس کے بعد آیت کنٹینیو ہو رہی، وہی آیت، وَسَتُرَّدُونَ إِلَّا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد تم کو لوٹا دیا جائے گا عالم الغیب کے پاس، تاکہ تم کو اطلاع دی جائے کہ تمہارا عمل کیا تھا۔ تو یہاں عمل پیش ہو رہے ہیں رسول کے سامنے، صاحبان ایمان کے سامنے، اعمال کو دیکھ رہے ہیں رسول، اعمال کو دیکھ رہے ہیں رسول کے واسطے سے صاحبان ایمان، اعمال کو دیکھ رہا ہے اللہ، اور بواسطہ اللہ اعمال کو دیکھ رہا ہے رسول، جو عمل کو دیکھے وہ شفاعت بھی کرے۔ یہاں تک تو یہ بحث تھی۔ اب ایک اہم مسئلے کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی شفاعت کے موضوع پر، کہ ایک غلط فہمی ہم سے منسوب کر دی گئی ہے، اور وہ ایک عجیب غلط فہمی ہے۔
اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ آج دنیا میں بائبل کے ماننے والوں کی بڑی اکثریت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی اور اس خطا کی سزا کی ساری ذمہ داری نہ فقط آدم علیہ السلام پر ہے بلکہ اس کو ذمہ لانا پڑے گا ذریت آدم علیہ السلام کو، یعنی آدم نے جو غلط خطا کی اس کی ذمہ داری ذریت آدم علیہ السلام پر بھی ہے، سزا اولاد آدم کو بھی ملے گی۔ اس لیے مرور ایام میں ذات واجب نے کہیں سے بدل لے کر اپنی روح کو ذات واجب نے اس میں پھونک دیا، یہ ان کا خیال ہے، یعنی بائبل کے ماننے والوں کا خیال ہے۔ اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کو قربان کیا گیا فقط اس لیے کہ اولاد آدم سزا سے نجات پائے، اور عیسیٰ علیہ السلام شفیع بنے، یہ ان کا خیال ہے، یعنی گزشتہ و آئندہ سارے گناہ معاف ہوئے یا معاف کر دیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھ جانے کی بنا پر یہ ایک وہ نظریہ یا نیریٹیو ہے جس کو میں اگر یہ کہوں، جس کو بائبل والوں نے اختیار کیا بلکہ اس کو مسلط کر دیا بعض مسلم مفکرین پر بھی، مسلط اس معنی میں کیا جب یہ نظریہ مسلم مفکرین کے پاس آیا تو وہ غصے میں بھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی کے قتل کر دیے جانے کے بعد پوری نوع انسانی نجات پا جائے، ناممکن ہے کہ انسان شفیع بنے، ناممکن ہے کہ انسان کو حق شفاعت دیا جائے۔ تو اس قدرت سے طبیعت کے جو قدرت ان کو پیدا ہو چکی تھی بائبل کے ماننے والوں سے، انہوں نے اس قدرت کو بجائے اس کے وہ اسی مقام پر صرف کرتے، انہوں نے اس طاقت کو اپنے اوپر صرف کیا، بجائے اس کے وہ انکار کرتے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی شفاعت کا، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ کی شفاعت پر اعتراض کر دیا۔ اور ایک عجیب فکر تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس شفاعت کے معنی کچھ اور ہے، وہاں شفاعت کا مقصود کچھ اور ہے۔ ان کے پاس شفاعت کا مقصود یہ تھا کہ گناہ ہے ماضی کے اور آئندہ کے، وہ سب ایک آدمی کی قربانی سے معاف کر دیے گئے۔ چنانچہ آج بھی بازاروں میں باپیت کے علم بردار گلی کوچوں میں کھڑے ہوئے پکار رہے ہیں، اسلام میں نجات نہیں ہے، فقط عیسائیت میں نجات ہے۔ یہ آواز برابر آ رہی ہے، ہینڈ بلز ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، پیمپلیٹس بانٹے جاتے ہیں، در حالانکہ اسلام میں نجات ہے، اور اس شان سے ہے کہ آیت کا ایک حصہ عیسائی پڑھ کے چپ ہو جاتا ہے، آج تک پوری آیت وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے، ان منکم الا وریدھا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے نمبر 7، وہ ان منکم الا وریدھا کان علی ربک حتما مردیہ، تم میں سے ہر شخص جہنم پہ وارد ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب ترجمہ ہے،
سمجھ رہے بات آپ کو؟ اور یہ حتم الہی ہے اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے، مگر یہ آیت ختم نہیں ہوئی. یہ ایک ٹکڑا پڑھ رہے لوگ، آگے نہیں پڑھ رہے. آیت کا ایک ہی ٹکڑا ہے. یہاں لا یعنی آیت ختم ہوئی تو لا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ جاری ہے. اب جب کوئی باپائیت کا علمبردار ہمارے خلاف تقریر کرنے کھڑا ہوگا شفاعت یا نجات کے مسئلے میں، تو وہ آیت کو یہاں تک ہی پڑھے گا: تم سب کو جہنم میں جانا ہے اور یہ حتم الہی ہے. در حالانکہ اس کے بعد آیت کنٹینیو ہے. کنٹینیوشن کیا ہے سنیے آپ، وہی آیت نمبر 7 مریم کی: ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیہ. اس کا مطلب یہ ہے ہم نجات دیں گے صاحبان تقوی کو، جو تقوی رکھتے ہیں ان کو نجات دیں گے. اس کا کنٹینیوشن میں ہے. وہ جو جہنم میں جانے والے تھے وہ تو وہاں تک پڑھ رہے ہیں لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بعد بول رہے ہیں کہ ہم نجات دیں گے صاحبان ایمان کو، صاحبان تقوی کو، مگر ظلم کرنے والوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیں گے. یعنی جو مسلسل آیت ہے، مگر یوں آیت کے ایک ٹکڑا لیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. ہمارے پاس شفاعت کے معنی یہ ہے کہ شفاعت تقوی کے لیے، تقوی کے نجات تقوی والوں کے لیے ہے. پھر تقوی ہے تو نجات ہے. اس کا مطلب نوع انسانی میں لیولز ہیں، مدارج ہے، درجات ہے. ہر کوئی ایک درجے پہ نہیں ہے. اسی لیے وہ جو کامل ترین ہے اپنے سے کم لیول والوں کو کھینچتا ہے. وہ جو کامل ہے ناقص کو جس کی بنیاد ایمان پر ہے بلند کرتا ہے. وہ شفیع ہے جو اپنے ادب سے، اپنی تربیت سے، اپنے ایمان سے، اپنے عرفان سے، اپنی دینی افکار سے نہ جاننے والوں کو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مستقل بندگی میں بغیر معرفت کے مصروف ہو جاتا ہے. تو یعنی جو نہ جاننے والا ہے وہ خالی یہ کلمہ پڑھتا ہے اور عبادت معرفت بغیر معرفت کے مصروف ہو جاتا ہے بندگی میں. تو وہ عارف کامل جو ہوتا ہے اس کو کھینچ کر بلند کرتا ہے، بلندیوں پہ لاتا ہے. دنیا میں بھی شفاعت ہے اور آخرت میں بھی شفاعت ہے. یہ جان کر اس کی نیت کامل تھی، اس کا پیمانہ نیت بہتر تھا. اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے معنی یہ ہو غیر سے بھی ربط و ضبط رکھتا ہو، بلکہ یہ اپنا ہی تھا. وہ نہ غیر سے ربط و ضبط رکھتا تھا، وہ تو اپنا ہی تھا. تو ایسے کی شفاعت اس وقت کی جاتی ہے جبکہ اس کے اخلاص بندگی کو آزمایا جائے، جبکہ اس کے تقوی کو آزمایا جائے کہ کہاں تک خوف خدا دل میں تھا اور کہاں تک کوتاہیاں تھیں. معاشرے کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو دور کرنا ایک کامل کا کام ہے. معنی شفاعت کے یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مشرک ہو، ملحد ہو
کوئی آدمی ایمان سے دور ہو، کسی کو اللہ کا خوف نہ ہو، کوئی اللہ کا نام نہ لے، اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرے، اللہ کی بندگی نہ کرے، اور رسول اللہ اور ایسے لوگوں کو رسول اللہ کی آواز دیں کہ آؤ میں آ گیا ہوں تم سب کو نجات دینے کے لیے، اسلام نے ایسی شفاعت کو رد کر دیا ہے، ایسے لوگوں کی شفاعت کو رد کیا ہے۔ معلوم نہیں میں سمجھا سکا آپ لوگوں کو یا نہیں سمجھا سکا، مگر مجھے یقین ہے کہ اپنے سننے والوں پر مجھے یقین ہے کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ بولنے کا مطلب یعنی عیسائی پروپیگنڈا یہ تھا کہ اسلام میں نجات نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس نجات کے معنی یہ ہے کہ مشرک کی نجات، ملحد کی نجات، مرتد کی نجات، کافر کی نجات، ظالم کی نجات، تو یقیناً نہیں ہے۔ اور ان کے پاس اگر نجات کے معنی یہ ہے کہ جس نے خلوص دل سے اپنے معبود کو آواز دی ہو مگر کوتاہیاں رہ گئی ہو، وقت نے ساتھ نہیں دیا ہو، مسلسل بیماریوں میں رہا ہو، مسلسل بیماریوں نے مدد نہ کی کہ وہ حق بندگی ادا کر سکا، ایسے قبیلے میں پرورش پائی جہاں حق زبان پہ نہ آ سکا، ایسے موقع پر شفیع جان رہا ہے دلوں کی گہرائیوں تک اتر کر اس کی کتنی کوتاہیوں کو میں دور کر سکتا ہوں۔ وہ کھڑے ہو کے آواز دے گا کہ تو میرا دوست ہے، اور وہ جو ہوں گے، جو ملحد ہوں گے، کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، ان کو کہے گا کہ نکل جا، تو میرا دشمن ہے۔ اس مسئلے پر بہت غور کیجیے۔ عموماً ہمارا نوجوان طبقہ جو بائبل کو پڑھتا ہے اسی میں دھوکہ کھاتا ہے، جو اس سے پہلا ہی جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں نجات نہیں ہے۔ اسلام میں نجات کے اتنے پہلو ہیں کہ کبھی کبھی تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کمال اخلاص سے رسول اللہ نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ وجبتها جنہ، یہاں تک مگر لا الہ الا اللہ بشرطها و شروطها، لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں۔ پیغمبر جب یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ جو کہے جنت واجب ہے، تو شرائط بھی تو ہوں گے نا، کیسے کہے، کس دل سے کہے لا الہ الا اللہ، کس حال میں کہے، کس ماحول میں کہے، کتنی معرفت کے ساتھ کہے، کس کو ہٹا کر کہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر شرائط پہ نظر ہو، آپ دیکھیں گے مسئلہ شفاعت آسان سے آسان تر ہو جاتی ہے۔ بہر صورت یہ وہ منزل ہے جہاں ایک بات تکرار سے کہنے کو جی چاہتا ہے، جو پہلے میں کہہ چکا ہوں، وہ یہ کہ شفاعت دنیا میں بھی ہے، شفاعت آخرت میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں 29 مقامات پر شفاعت کا تذکرہ ہے، اور سورہ نساء کی اس آیت نے تو واضح کر دیا ہے شفاعت کی حقیقت کو۔ تو آیت یہ ہے میں یشفع شفاعتاً حسنتاً، اس کے آگے بھی آیت کنٹینیو ہے، خالی میں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ میں جو اچھی شفاعت کرے گا وہ اچھی شفاعت میں خود بھی شریک ہوگا، جو بری شفاعت کرے گا وہ بری شفاعت کا اپنے آپ کو بھی ذمہ دار بنائے گا۔ اچھا معاشرے میں کھینچنا، اچھی راہوں پر لانا، اچھی تربیت دینا،
اچھا ادب سکھانا، اچھا ذوق عطا کرنا، معرفت کی راہوں میں بلندیوں تک لے جانا، یہ شفاعت حسنہ ہے۔ بری صحبتوں میں برے اثرات کے ساتھ آگے بڑھنا، برے راستے پر کسی کو لگا دینا، بری باتوں کا کسی کو عادی بنا دینا، کسی کو گناہوں کی طرف رغبت دلا دینا، یہ شفاعت سیئہ یعنی بری شفاعت ہے۔ اللہ کو ہر چیز پر کنٹرول ہے۔ جانے والے برائی اگر بری راہ پہ جا رہا ہے، اللہ چاہے تو تجھے روک سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر ہم نہیں روکیں گے، اس لیے کہ کان دیے، آنکھیں دی، حواس دیے، عقل کی دولت دی، شعور سے مالا مال کیا، انسانیت کا درجہ دیا، نبی کو حجت ظاہر قرار دیا، قرآن کو بھیجا۔ ساری حجتوں کے باوجود اگر کوئی منہ موڑ کے جا رہا ہے، ہم کو طاقت ہے اپنی طرف لانے کی، مگر ہماری سنت الہی یہ ہے جو رسول سے بگڑ کے جائے، ساری ہدایتوں کے آ جانے کے بعد اور صاحبان ایمان سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے، تو جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اور اس کو جانے دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، ہم واپس نہیں لاتے، یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ بلاغت قیامت تک معجزہ ہے۔ جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم بھی مہلت دیتے ہیں۔ ہماری طرف فرماتے ہیں اختیار ہے کہ واپس لائیں، مگر جبر کر کے جنت میں نہیں بھیجیں گے جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو، اور جہاں مرضی آ جائے گی وہاں بندگی آ جائے گی، جہاں بندگی آئے گی وہاں اخلاص بندگی کام کرے گا، جہاں اخلاص بندگی کام کرے گا وہاں مرکز سے محبت ہوگی، اور حقیقت شفاعت محبت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ حقیقت شفاعت محبت ہے۔ مولانا روم کے دفتر اول میں 300 اشعار مولانا روم نے مولا علی علیہ السلام کی شان میں کہے ہیں، ایک دو نہیں، جہاں یہ کہہ کے نظر انداز کر دیے کہ ایک آدھ شعر ایسے بھی آ گیا تھا۔ چھپی ہوئی مثنوی درسن جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں مولا علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو اپنے جسم کو اس طرح سے کچل دے، وہ جو اپنے خواہشات نفس کو اس طرح سے فنا کر دے، نہ اس کو میری کی فکر ہے نہ اس کو خلافت کی فکر ہے۔ وہ بظاہر آیا تھا، وہ بظاہر آ گیا کچھ دیر کے لیے تخت حکومت پر، فقط اس لیے کہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت ایسی ہوتی ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ دنیا کو دستور دے، دنیا کو آئین دے، اور یہ دنیا کو بتلائے دیکھو اگر تم کو یہ آئین قبول ہے تو تم یہ پیراہن خلافت ہر ایک کو زیب دے گا، اگر یہ آئین قبول نہیں ہے تو یہ پھر کسی کو زیب نہیں دے گا، پھر پریشان ہوتے جائیں گے۔ اور اس کے بعد مولانا روم نے جہاں دفتر اول کو ختم کر رہے ہیں وہاں یہ 2 شعر عجیب و غریب فرماتے ہیں۔ یہاں کیا دیکھتے ہیں 4 برس، یعنی مولا کے بارے میں، جو مولا کی حکومت جو تھی نا 4 برس 4 مہینے میں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کیا دیکھتے ہیں 4 برس 4 مہینے میں، کیا کیا؟
علی علیہ السلام کی امیری کو دیکھنا ہے تو اس دنیا میں دیکھو. اس کے بعد ہاں انہوں نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہا، ہاں اے صاحب عقل میرے لیے دل میں کوئی گمان بد نہ پیدا کر، واپس آ جا، اس فکر سے واپس آ جا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مناسب ہے. یعنی یہ 300 اشعار کے بعد مولانا روم جیسی ہستی کو اپنے پوزیشن کو صاف کرنا پڑا کہ میں اتنی باتیں کہہ رہا ہوں، میرے متعلق کوئی گمان بد قائم نہ ہو کہ یہ بھی غلو کر رہا ہے. تو یہ گفتگو اس لیے تھی کہ مفکرین اسلام میں کہ جہاں عرفان ہے، جیسے میں نے اپنی تقریروں میں علامہ اقبال کا تذکرہ کیا، پچھلی تقریروں میں مولانا روم کا کیا، کبھی تذکرہ کروں گا ابن عربی کا، یا آگے چل کے دیکھیں گے آپ امام غزالی کو، جہاں آپ پائیں گے عرفان، وہاں بحث یہی آئے گی. جہاں مفسرین کو آپ پائیں گے کہ کس قوت کے ساتھ ان پر آیتیں طاری ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جار اللہ تمشخری صاحب کشاف، سب کو آپ ایک ہی منزل پر پائیں گے، اور وہ یہ کہ ہر ایک کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اگر محبت ہے تو شفاعت ہے. اب میں ایک ایسی حدیث جو ایک گمشدہ ہے اور میجورٹی آف لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ یہ کیسی نعمت ہے، یہ حدیث خود ایک نعمت ہے. جس کا ذکر شیخ اکبر محی الدین عربی نے اور صاحب کشاف جار اللہ تمشخری نے اپنی کتابوں میں ایک زبان ہو کر ذکر کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی و ممات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرتا ہے. یہ تو جو آل محمد سے محبت کر کے مر گئے، جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے دلوں میں خلوص کے ساتھ، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اگر ان کو نہیں معلوم تھا جو مر گئے، یا اب جو زندہ ہے ان کو نہیں معلوم ہے، تو یہ ان کو معلوم ہو جانا چاہیے، اللہ ان تک پہنچا دینا چاہیے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک پہنچا دیں گے. گفتگو جب شفاعت پر آ رہی ہے تو یہ منزل بھی قابل غور ہے. محبت میں مر جائے تو محبت جہاں پیدا ہوئی، کشش پیدا ہوئی، وہاں جذب پیدا ہوا، وہاں ایک کیفیت پیدا ہوئی. محبوب کے لیے اس کے غیر کو قربان کر دیا جائے. یعنی جو عمل محبوب کو پسند نہ ہو، جو بات محبوب کو پسند نہ ہو، جو رفتار محبوب کو پسند نہ ہو، جو کردار محبوب کو پسند نہ ہو، ان سب سے بے اعتنائی، جب یہ ساری چیزیں ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صاحب کشاف نے کہا، اور شیخ محی الدین عربی نے بھی لکھا، کہ جو عالم محبت کی محبت میں مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے، اگرچہ مقتول نہیں ہے، شہید مرتا ہے. یعنی اس علم کے ساتھ مر رہا ہے، اس گواہی کے ساتھ مر رہا ہے کہ میں نے کمال اخلاص سے آپ کو چاہا ہے، میری بنیاد درست ہے، بس کچھ کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اب آپ شفاعت فرما دیجیے. مقتول نہیں ہے مگر شہید ہے. شہید ہے، گواہ ہے، اپنی ذات پر گواہ ہے،
اپنے خالق کائنات پر گواہ ہے، اپنے رسول کی رسالت پر گواہ ہے، اس کی معرفت پر گواہ ہے، بندگی پر گواہ ہے، حقیقت ابدیت پر گواہ ہے۔ ان تمام امور کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ محبت جاذب ہے، انسان کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔ دین بجز محبت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ عام طور پر آپ پائیں گے تفسیر کی کتابوں میں۔ کیا کوئی دین ہے سوائے محبت کے؟ کیا کوئی محبت ہے بجز دین کے؟ مگر یہ کہ محبت وہ اور ان سے ہو کہ جہاں انسان حقوق بندگی ادا کرے، جہاں انسان بندگی کی طریقوں کو جانے، انسان پہچانے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کیا ذمہ داریاں دے کے بھیجا ہے، اور اس منزل پر پہنچ کر یہ محبت ہی ہے جو انسان کو آشنا کرتی ہے علم سے، عمل سے، معرفت سے۔ جہاں محبت آشنا کرتی ہے، فقط یہی نہیں، طبیعت میں ایک قسم کا اتحاد پیدا ہو، وجد پیدا ہو، انسان میں کیفیت پیدا ہو کہ جہاں انسان یہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرے۔ نہیں، محبت ایک اور کیفیت ہے، ایک اور جذبہ ہے، اور اس کی ادنا سی علامت یہ ہے کہ محبت محبوب کو پہچانے، اور اس انداز میں پہچانے کہ اگر اس کی محبت کو چھوڑ دوں تو کوئی اور محبت ہے۔ اچھا، اس آل محمد کے گھرانے کو چھوڑ دوں تو ہے کوئی اور گھرانہ جس کی محبت میں مرے تو شہادت ملتی ہے؟ کیا ہے کوئی گھرانہ جس کی محبت میں مرے تو شہادت ملتی ہے؟ کائنات میں، ساری کائنات میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی محبت میں مرنے سے شہادت ملتی ہو؟ نہیں ہے بھائی، بالکل نہیں ہے۔ تم چراغ لے کے ڈھونڈو، نہیں ملنے والا ہے، جان لو اچھی طرح سے۔ آخر میں کربلا سے منسلک ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دنیا نے بڑے تعجب سے دیکھا یزید کے دربار کو۔ جب کربلا ہو گئی تو آل محمد کی شہزادیوں کو اور شہزادے امام زین العابدین کو قید کر کے، بی بی سکینہ کو، بی بی زینب علیہ السلام کو، اور بہت ساری آل محمد کی عورتوں کو قید کر کے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو بہرحال دربار میں جب یزید کا دربار لگا ہوا تھا، شہزادیاں اور لوگ پیش ہوئے تھے اہل بیت کے، تو وہاں پر ایک یہودیوں کا عالم بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا راس الجالوت۔ اس نے پیرانہ سالی کے عالم میں کہا، اے مسلمانوں کے بادشاہ، یہ کس کا سر ہے جو تشت طلا میں رکھا ہوا ہے؟ یزید نے کہا، یہ حسین کا سر ہے۔ پوچھا، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے ماں کا نام لیا، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ کہا، امیر، عجیب بات ہے، میں باپ کے نام کا نام پوچھ رہا ہوں تو ماں کا نام لے رہا ہے، تو یہ وہ فاطمہ تو نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے؟ کہا، ہاں وہی ہے۔ یزید نے، راس الجالوت نے کہا کہ اے امیر، داؤد علیہ السلام سے میرا تعلق ہے، اور میں داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت میں ہوں۔
میرا 70واں جد داؤد علیہ السلام ہے، مگر میں جب راستے سے چلتا ہوں تو یہودی میرے پاؤں کی مٹی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ یہاں تو رسول اللہ کے بعد ایک ہی پشت گزری ہے۔ ارے کتنا مظلوم ہے یہ انسان۔ اور ہائے یزید، وہ کون بی تھی جو خطبہ دے رہی تھی؟ اس نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا کام؟ کہا نہ یزید، ایسے نہیں، میں نے جان لیا ہے کہ یہ حاکمانہ ارشاد، یہ تمہارے قرآن کی آیتوں کی تلاوت، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ فاطمہ کی بیٹی تھی۔ یہ کہہ کر راس الجالوت نے کہا کہ یزید بدترین عذاب میں تو مبتلا ہوگا، اس لیے کہ تو نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے، مگر میں آج اپنے فریضے کو ادا کرتا ہوں۔ دیکھو آپ، مسلمانوں کے ناموں پہ زندہ رہنے والے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے مسلمان فوج آنے والی، ان کو یہ احساس نہیں ہوا لیکن اپنا فرض ادا کرنے کا، لیکن ایک یہودی عالم کو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اپنے فرائض کو ادا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سر کے قریب آیا امام حسین کے اور سر کو اٹھا لیا، سینے سے لگا کے کہا اے محمد کے نواسے، مجھے اسلام دے دے، اے محمد کے نواسے مجھے دین حق عطا کر، کہہ کے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے بڑی افسوس کا مقام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی آئندہ تقریر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔